بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی فضیلت کو بھی بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ بات نکلی کہ روزہ دین اسلام کے اہم ترین اور بنیادی رکن کا نام ہے۔ اسلام کے 5 رکن ہیں: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ ان 5 ارکان میں سے ایک رکن عظیم روزہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اس کو رکن کہا ہے، یہ اسلام کا رکن ہے، اس کو چھوڑ دینے والا کافر ہو جائے گا، وہاں اس عمل کو بے نظیر عمل کہا ہے کہ اس جیسا کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور وہ کہتے ہیں: اے اللہ کے پیغمبر، مجھے ایسی بات کا حکم دیجئے جس کا مجھے دنیا اور آخرت میں نفع مل جائے۔ قال: میرے صحابی، روزے کو لازم پکڑو، اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا: تم روزے کو لازم پکڑو، اس جیسا یا اس کے برابر افضلیت میں کوئی عمل نہیں ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حدیث سنی اور پھر سنائی، اس دن کے بعد ان کے گھر میں دن کے وقت کبھی دھواں نظر نہیں آیا۔ ہاں، اگر ان کے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا تو پھر اس کے لیے کھانا پکایا جاتا۔ اگر ان کے گھر میں صبح کے وقت دھواں نظر آتا تو لوگ پہچان لیتے، لگتا ہے آج کوئی مہمان ہی آیا ہے، وگرنہ دن کو تو یہ کھانا پکاتے ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے پھر عادت بنا لی کہ یہ اجر میں نے لینا ہی لینا ہے، اور کثرت سے روزے رکھنا شروع کر دی۔ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، روزہ ڈھال ہے، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں: یہ اللہ کے عذاب کے سامنے ایک ڈھال ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: روزہ ڈھال ہے، کس چیز سے؟ اللہ کی جہنم کے سامنے بھی یہ ڈھال اور رکاوٹ ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مثال دے کے سمجھایا: جس طرح تم لڑائی کے دوران ڈھال استعمال کرتے ہو، کوئی وار نہیں آپ پہ ہوتا، اسی طرح اللہ کی بنائی ہوئی جہنم کے سامنے یہ روزہ ڈھال بن جائے گا، تمہیں جہنم نہیں جانے دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور انداز سے بھی سمجھایا: روزہ صرف ڈھال ہی نہیں، یہ جہنم سے بچاؤ کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے۔ تو روزہ انسان کو جہاں فسق و فجور سے بچاتا ہے، برائی سے بچاتا ہے، اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے، اور جہنم سے بچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6ٹھی بات امت کو سمجھائی: اللہ تعالیٰ ہر روز، خصوصاً رمضان المبارک میں، ہر روز رات کو لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور ان لوگوں میں جو آزادی پانے والے ہیں ان میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے، ادھر افطاری کرتے ہیں، ادھر ان کو جہنم سے آزادی مل جاتی ہے۔ اور یہ صرف ایک دن نہیں ہوتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ ہر رات رب تعالیٰ آزادی دیتے ہیں ان لوگوں کو جو لوگ اس روزے جیسے عظیم عمل کو اختیار کرتے ہیں۔ 7ویں بات، رب تعالیٰ نے اس کو تقوی کا سبب بنایا ہے، پرہیزگاری انسان کو ملتی ہے تو روزہ رکھتے ہوئے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے، اور یہ صرف تم پہ فرض نہیں کیے گئے، تم سے پہلے لوگ بھی تھے، ان پر بھی یہ فرض کیے گئے۔
یہ تمہارا عمل یا تم سے پہلی قوموں کا عمل تھا کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ روزہ انسان کے اندر اس طرح نکھار پیدا کرتا ہے، اس طرح انسان کے اندر تقوی اور اللہ کا خوف اور خشیت پیدا کرتا ہے کہ انسان اس پرہیزگاری کی عظیم مقصد کو پا لیتا ہے جس کی وجہ سے انسان رب تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8ویں بات بیان کی کہ روزے دار کو چونکہ صبح سے شام تک کھانا نہیں ہوتا کچھ، اس نہ کھانے کی وجہ سے اللہ کی حکمت دیکھیے، بس اوقات انسان سو جائے یا کچھ کھائے نہ یا مدت تک بات نہ کرے تو اس کے منہ کی کیفیت میں بہت ساری تبدیلی آ جاتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے 1894، کہ یہ کیفیت کا چینج ہو جانا اگرچہ انسان کے لیے یہ باعث پریشانی ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوا، جو تہذیب یافتہ ہے، جو ہر وقت صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے، اس کے لیے بے چینی بن جاتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنہ، روزہ یہ ڈھال ہے، پھر فرمایا فلا یرفس ولا یجہل، روزہ رکھ کے انسان کو گناہ نہیں کرنا چاہیے، روزہ رکھ کے انسان کو جہالت نہیں برتنی چاہیے، لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ، اگر کوئی لڑائی کرتا بھی ہے اور اسے گالی بھی دیتا ہے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، صرف ایک جواب دے، بھائی میں روزے دار ہوں۔ مرتين، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مرتبہ کہے، بھائی میں روزے دار ہوں، بھائی میں روزے دار ہوں، میں گالی نہیں دے سکتا، میں لڑائی نہیں کر سکتا۔ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ تعالی من ریح المسک، اس کا کھانا نہ کھانے کی وجہ سے جو اس کے منہ کی سمیل چینج ہوئی ہے، اللہ ذوالجلال کے نزدیک یہ کستوری سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ یترک طعاما، اس نے رب کی رضا کے لیے کھانا چھوڑا، وشرابا، اس نے پینا چھوڑا، وشہوتا، اس نے اپنی جائز خواہش کو چھوڑا، من اجلی، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میری وجہ سے اس نے ایسا کیا۔ الصیام لی، روزہ میرے لیے رکھا، وانا اجزی بہ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ والحسنۃ بعشر امثالها، نیکی ایک کرے گا میں اس کو 10 گنا اس کا اجر زیادہ دوں گا۔ اشہد ان لا